ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے مختلف معاشروں میں زیر بحث رہا ہے، اور وہ ہے سامنے والے دانتوں میں خلا یا فاصلہ۔ بہت سے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کئی ثقافتوں میں اسے خوش نصیبی، ذہانت اور رزق کی کشادگی کی علامت مانا جاتا ہے۔ قدیم عرب روایات ہوں، افریقی ثقافت ہو یا بر صغیر کی لوک کہانیاں، اکثر جگہ یہ تصور ملتا ہے کہ جس شخص کے سامنے کے دانتوں میں قدرتی خلا ہو وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد میں بات کرنے کی صلاحیت، اثر انداز ہونے کی طاقت اور دلوں کو موہ لینے کا ہنر زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جہاں بیٹھ جائیں محفل میں جان آ جاتی ہے، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پرانے زمانے میں بعض خاندانوں میں اسے اللہ کی خاص عطا سمجھا جاتا تھا، نہ کہ کوئی کمی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سامنے کے دانتوں میں خلا رکھنے والا شخص کھلے دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ رزق کو روک کر نہیں رکھتا، خرچ بھی دل کھول کر کرتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے دانتوں میں فاصلہ ہو اس کی قسمت میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو ایسے لوگ خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہیں، اپنی شخصیت کو قبول کرتے ہیں، اور یہی اعتماد انہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ دنیا کی کئی مشہور شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے دانتوں کے خلا کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے اپنی شناخت بنا لیا۔ ناظرین، اصل خوبصورتی ظاہری بناوٹ میں نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ساخت کو قبول کرنے میں ہے۔ جو چیز ہمیں مختلف بناتی ہے وہی ہمیں خاص بھی بناتی ہے۔ اگر سامنے کے دانتوں میں خلا ہے تو اسے کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک منفرد پہچان دی ہے۔ یاد رکھیں، خوش نصیبی صرف دانتوں کے خلا سے نہیں بلکہ نیت، عمل اور کردار سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ معاشرے کی بہت سی روایات میں سامنے والے دانتوں کا فاصلہ ایک مثبت علامت سمجھا گیا ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے، اپنی مسکراہٹ پر فخر کریں، خود کو قبول کریں، کیونکہ جو اللہ بناتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔